السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول حدیث جناب محمد اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ کی۔ آپ نے اس کتاب کی فصل 9 اور یہ آخری فصل ہے کتاب کی۔ آپ نے اس میں کئی ایک عناوین قائم کی ہیں: صحاح ستہ، صحیحین، متفق علیہ، سنن اربعہ، اور محدثین کے کچھ القاب کا تذکرہ آپ نے کیا ہے: حافظ، حجت، حاکم۔ سب سے پہلا نقطہ اس فصل کے اندر ہے صحاح ستہ۔ اس عنوان کو ادا کرنے کے بعد آپ نے تحریر کی ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں میں سے حسب ذیل کتابیں زیادہ صحیح تسلیم کی گئی تھیں۔ آج بھی صحیح تسلیم کی جاتی ہے الحمدللہ، یعنی جیسے صحاح ستہ پہلے اس کو کہا گیا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اس کو صحاح ستہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے نقطہ اس عنوان پر ہے صحاح ستہ۔ کیا یہ نام دینا صحیح ہے؟ کیا اسے صحیح کہنا درست ہے؟ جبکہ سنن اربعہ کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، یہاں تک کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بعض موضوع احادیث کی بھی نشاندہی کی ہے، تو کیا اسے صحاح کہا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اکثر حدیثیں صحیح، لیکن حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے صحاح نام دینا درست نہیں، اور نام حقیقت کے اعتبار رکھا جانا ہی زیادہ درست۔ اسی وجہ سے متقدمین اور متاخرین علماء کا اس بات پر اتفاق بالکل نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں کو صحاح کہا جائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیثیں صحیح تسلیم کی گئی ہیں، علماء امت نے اسے قبول کی۔ باقی سنن اربعہ کی حدیثوں کی صحت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے، اور آپ بذات خود اگر رجوع کریں گے سنن اربعہ کی طرف تو آپ کو بہت ساری احادیث نظر آئیں گی جو ان کے اندر موجود ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ تو صحاح نام نہ دے کر کے کتب ستہ اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، بخاری اور مسلم پر صحیح کا اطلاق حقیقت کے موافق ہے، مطابق ہے۔ ان کو صحیحین کے نام سے اور صحیح کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، اور دونوں نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے، اور دونوں نے اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ وہ اس کے اندر صرف صحیح احادیث ہی کا انتخاب کریں گے، متکلم فی احادیث کا انتخاب نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ اس نام کے تعلق سے، عنوان کے تعلق سے، کہ صحاح ستہ نہ کہا جائے بلکہ کتب ستہ کہا جائے، یہی حقیقت کے مطابق ہے۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ومن علیہا اطلق الصحیح فقد اتی تساہلا صریحا، کہ جس نے کتب ستہ پر صحیح کا اطلاق کیا ہے وہ صریح طور پر تساہل برتی ہے اس نے، اور تساہل کا کام کیا ہے، سست روی کا کام کیا ہے۔ لا شک نہ اطلاق الصحیح علی ما عدا الصحیحین فی تساہل، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیحین کے علاوہ باقی سنن اربعہ پر صحیح کا اطلاق اس میں تساہل ہے پورے طور پر، کیونکہ اس کے اندر صحیح حسن ضعیف
ہر قسم کے حدیثیں ہیں اور بعض موضوع بھی ہیں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے. اور جو بھی دیکھنا چاہے محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ضعیف سنن ترمذی، ضعیف سنن ابن ماجہ، ضعیف سنن ابی داؤد، ضعیف سنن النسائی دیکھے، اس کے اندر اسے چیزیں نظر آئیں. سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ سب سے بہتر شخصیت جس پر سورج طلوع ہوا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موضوع قرار دیا انہوں نے. آپ سند کو نہ بھی دیکھیں، متن ہی کو دیکھیں، حقیقت کے بالکل خلاف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس میں بات کہی جا رہی ہے کہ سورج جس پر طلوع ہوا ان میں سب سے بہتر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بالکل درست نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے موضوع قرار دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتب ستہ کہا جائے، صحاح ستہ نہ کہا جائے. دوسرا نقطہ ہے کہ اس کتب ستہ ہیں کون سی کتابیں. ہم کتابوں کا نام اور مؤلف کا نام ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ بخاری، صحیح بخاری کا نام ہے پورا. اس نام کو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ صفحہ 168 پر انہوں نے ذکر کیا ہے. مؤلف ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ. انتقال ہوا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا 256 ہجری میں. دوسری کتاب ہے صحیح مسلم. امام مسلم کی طرف نسبت کر کے اس کو صحیح کہتے ہیں. بعض لوگوں نے مسند کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور بعض لوگوں نے جامع بھی سے کہا ہے، لیکن جامع سے کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تفسیر، کتاب التفسیر بہت ہی مختصر ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ سنن ترمذی کو جامع الترمذی کہا جائے، کیونکہ اس کے اندر جامع کے تمام شروط پائے جاتے ہیں، اور خود کتاب التفسیر بھی اس کے اندر انہوں نے تفصیلی طور پر ذکر کی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ ابو الحسین مسلم بن الحجاج النسابوری، جن کا انتقال 261 ہجری میں ہوا، انہوں نے اس کی تالیف کی. تیسری کتاب جامع الترمذی، اسے سنن ترمذی بھی کہتے ہیں. ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی اس کے مؤلف ہیں، جن کا انتقال 279 ہجری میں ہوا ہے. چوتھی کتاب سنن نسائی ہے، جو ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ کی ہے، جن کا انتقال 303 ہجری میں ہوا ہے. پانچویں کتاب سنن ابی داؤد ہے، جس کے مؤلف ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ ہے، جن کا انتقال 275 ہجری میں ہوا ہے. چوتھی کتاب سنن ابن ماجہ ہے، یہ ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ کی ہے، جن کا انتقال 273 ہجری میں ہوا ہے. یہ 6 کتابیں ہیں. چھٹی کتاب، پانچوں کتابیں مشہور تھیں اور اسی کو علماء ذکر کیا کرتے تھے. 5 کے ساتھ چھٹی کتاب شمار کرنے میں علماء کے مابین اختلاف رہا ہے.
छठी किताब सुनन इब्न माजा के बजाय मुअत्ता इमाम मालिक को करार दिया है। इब्न असीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब जामुल उसूल में और रुज़ैन अल-अब्दरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब तजरीदुल उसूल में, जबकि बाद उलमा ने सुनन दारमी को छठी किताब करार दिया है और इसमें कोई शक नहीं, सुनन दारमी से लायक है भी। और अक्सर उलमा ने छठी किताब सुनन इब्न माजा को करार दिया है। पहली शख्सियत जिसने सुनन इब्न माजा को छठी किताब करार दी वो अबुल फजल बिन ताहिर मक़दसी रहमहुल्लाह, जिन्होंने अपनी किताब शुरूत अलैहिमा सित्ता में सुनन इब्न माजा को जिक्र किया है। उनके बाद अतराफ पर और कुतुब रिजाल पे किताब लिखने वाले उलमा ने छठी किताब सुनन इब्न माजा ही को करार दिया है। चुनाचे हाफिज अब्दुल गनी अल-मक़दसी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-कमाल के अंदर छठी किताब सुनन इब्न माजा ही को करार देते हैं। इसी तरीके से उनके बाद हाफिज मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल 742 हिजरी में हुआ, उन्होंने भी अपनी किताब तोहफ़तुल अशराफ और अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल में छठी किताब सुनन इब्न माजा ही को करार दिया। उनके बाद हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल 748 हिजरी में हुआ, और उनके बाद हाफिज इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल 852 हिजरी में हुआ। सभी लोगों ने छठी किताब सुनन इब्न माजा ही को करार दिया और उनके बाद आने वाले सभी लोगों ने छठी किताब इसी को तस्लीम कर दिया। तो ये है जिनको सिहाह सित्ता लोग कहते हैं, अगलबियत का एतबार करते हुए कि अक्सर हदीसें इसकी सही हैं, और हकीकत का एतबार करते हुए इनको कुतुब सित्ता कहा जाता है और यही ज्यादा बेहतर है। बाकी बातें हम दूसरी क्लिप में कहेंगे, इंशाअल्लाह बतलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।